الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب القدر اساتذہ اکرام اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے دینی مدارس کا روشن کردار. سامعین محترم، آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دو عظیم نعمتیں لے کر آئے، ایک مقدس نظام اور دوسرا روشن دین، ایک علم کامل اور دوسرا عمل کامل. سامعین محترم، اس امت کی بہتری کے لیے، اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس امت کی فلاح کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ دار ارقم میں اصحاب صفا کے نام سے رکھا گیا. لیکن اگر ذرا باریک بینی سے کام لیا جائے تو اس امت کا جو پہلا مدرسہ اس امت کی بہتری کے لیے، اس امت کی رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا میں تھا، جس کے معلم اول رب کائنات تھے، متعلم اول رحمت کائنات تھے، کتاب اول کلام اللہ تھا، واسطہ اول جبرائیل امین تھے اور مخاطبین اولین صحابہ اکرام کی قدسی صفات پر مشتمل جماعت تھی. یہ تعلم اور متعلم کا سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. آج حالات حاضرہ میں ہم دینی مدارس کا روشن کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ خیال گردش کرتا ہے کہ دینی مدارس کا کردار کیا ہے. آج اگر کوئی آپ کے ہاں نکاح پڑھانے والا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر کوئی حقوق والدین بتانے والا کوئی ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر کوئی حقوق زوجین بتانے والا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر ہم مسجد اور ممبر پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی ثنائیں بلند کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر دنیا کے کونے کونے تک تبلیغی جماعتیں پہنچی ہیں تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر کوئی فلسطین اور شام میں، کشمیر اور افغانستان میں الہی کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. صدر ذی وقار، دینی مدارس کا روشن کردار آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا چلوں کہ حالات حاضرہ میں ایک شخص کے دو بچے ہیں، جس میں ایک عقل مند اور ذہین اور ہوشیار ہے اور دوسرا کمزور ہے. اب وہ باپ کیا کرنا ہے
دلواتے ہیں اور جو کمزور بچہ ہے اسے مدرسے میں داخلہ دلواتے ہیں. ایک کی تعلیم و تربیت اسکول اور کالج سے ہوئی اور دوسری کی تعلیم و تربیت مسجد اور مدرسے سے ہوئی. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2-2.5 سال کے بعد جب یہ مدرسے والا بچہ اپنے ابا جان کو، اپنے امی جان کو، اپنے خاندان والوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ابا جان میں حافظ قرآن بن گیا، تو یہ دینی مدارس کا روشن کردار ہے. سمجھے سی بات؟ اب یہ بچہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، تو یہ دینی مدارس کا روشن کردار ہے. جب یہ بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے، تو یہ دینی مدارس کا روشن کردار ہے. جب یہ بچہ عالم رفتہ رفتہ عالم بن کر مسجد کی ممبر و محراب میں بیٹھ کر حقوق اللہ اور حقوق والدین کا درس دیتا ہے، تو یہ دینی مدارس کا روشن کردار ہے. ارے یہ دینی مدارس کا روشن کردار ہی تو ہے کہ جس سے اس کمزور بچے کو حالات حاضرہ میں حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، مفکر اسلام بنا دیا، محدث اسلام بنا دیا، مفسر اسلام بنا دیا، تو یہ دینی مدارس کا روشن کردار نہیں اور کیا ہے؟ عزیزان من، دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا یہ دینی مدارس کا وجود ضروری ہے. آج اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو اولیاء نہ ہوتے. آج اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو انبیاء نہ ہوتے. آج اگر یہ اسلام کے قلعے نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو اس دین میں تحریف کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا. دنیا کی بقا مدارس کی بقا پر موقوف ہے. جب روئے زمین پر قال اللہ قال رسول کی سدائے قائم ہونا ختم ہو جائے گی تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی. تاریخ شاہد ہے جب بھی کسی ملحد اور بے دین ظالم اور جابر نے اس دین میں تحریف کرنے کی کوشش کی تو اس کی سرکوبی کے لیے علماء حق نے، علماء دیوبند نے اپنے تن من دن کی باسی لگا دی، اپنی جانیں قربان کر دیے، اپنے بچوں کو شہید کروا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا. لیکن مجال ہے کہ اگر کسی ملحد اور بے دین ظالم اور جابر کو اس دین کے کسی ادنا سے ادنا حکم میں بھی تحریف کرنے کی اجازت دی ہو. سامعین محترم، دینی مدارس کا وقار، دینی مدارس کا کردار کتنا ضروری ہے. اسی پر ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ رشتہ دیوار در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتہ دیوار در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو یہ مسجد مدرسہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. ہم کیوں لڑے ایک ایک سنگ میل پر، ہم کیوں لڑے ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کل کھا گئی جس کو سیاست کی سلیب، کل کھا گئی جس کو سیاست کی سلیب، اس سے ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدارس کی اور علماء اکرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو قیامت تک قائم رکھے اور اس سے پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ اکرام اور طلباء اکرام کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.